فرمایا کہ جو بندہ 1 روپیہ سود کا کھائے، 1 روپیہ یہ 1 درہم بھی کہہ سکتے ہیں، 1 پاؤنڈ بھی کہہ سکتے ہیں، 1 ڈالر بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی ہر ملک کی جو کرنسی ہے اس کرنسی کے حساب سے یہ حضور کا فرمان یاد رکھیں۔ فرمایا جو 1 روپیہ سود کا کھائے وہ ایسے ہے جیسے اپنی سگی ماں سے 27 مرتبہ، بلکہ ایک روایت میں فرمایا 36 مرتبہ زنا کرتا ہے۔ یعنی سود کھانا اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ تعالی ہمیں اس لعنت سے محفوظ فرمائے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ معراج دی راتی میں کچھ ایسے بندے ویکھے کہ جنہاں دے سراں دے اُتے وزنی پتھر مارے جاندے ہیں، اور جدو پتھر لگدا ہے تے انہاں دے سر پاش ہو جاندے ہیں، ریت کی طرح بکھر جاندے ہیں، پتھر دور جا کے ڈگدا ہے اور فرشتہ پتھر پکڑن جاندا ہے، اتنی دیر نو بندے دا جسم پھر سلامت ہو جاندا ہے، وہ دا جسم پھر سلامت ہو جاندا ہے، اور پھر وہ دے سر تے پتھر وجدا ہے، پھر وہ پاش ہوندا ہے۔ بڑی دردناک یہ سزا حضور نے ویکھی۔ جبرائیل نے پوچھا، جبرائیل یہ کون بد نصیب نے جنہاں نو سزا ہو رہی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ لوگ نے جڑے نماز میں سستی کرتے سن، پڑھتے ضرور سن لیکن بوجھ سمجھتے، جس طرح آج کل ساڈا ماحول ہے، دل کیتا تے ساریاں پڑھ لیاں، دل کیتا تے کوئی نہ پڑھی، فجر پڑھیے ظہر کوئی نہیں، ظہر پڑھیے عصر کوئی نہیں، مہمان آگے تھوڑا جا گھر دے اندر مصروفیت ود گئی تے نماز نو چھڑ دیتا۔ میرے کریم تے لجپال آقا دے غلاموں، میرے نبی دا فرمان ہے، میری گل نہیں، میرے نبی دا فرمان ہے کہ مومن تے کافر اندر اگر کسے شے دا فرق ہے نا، نماز دا فرق ہے۔ یعنی حضور تاجدار پتہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر نماز کو اہمیت دیتی، اور قرآن مجید اندر حضور دے فرمودات اندر سب تو زیادہ اگر کسے حکم دی تلقین کی گئی ہے فرائض وچوں تے نماز ہے۔ اس واسطے نماز کسی حالت میں میں اپنی کوشش کیا کرو کہ نماز کدے بھی نہ چھٹے، چاہے عورت مرد۔ اللہ تعالیٰ نے ہر عاقل مرد و زن اتے، مسلمان اتے اللہ نے نماز فرض کی تھی۔ اللہ تعالیٰ سانو نمازی بنا دے، آمین کہہ دو سارے۔ میرے مصطفیٰ کریم دے دیوانیوں، میری تواڈی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے 1 گھونٹ شراب دا پیتا، جس بندے نے 1 گھونٹ شراب دا پیتا، فرمایا 40 دنوں واسطے او دی نماز قبول نہیں، او دا کوئی بھی ذکر اللہ دی بارگاہ تے قبول نہیں۔ اس تو صرف شراب مراد نہیں، ہر او چیز جڑی بندے دی طبیعت نو بدل دیندی ہے، یعنی نشہ ڈال دیندی ہے، اے دے اندر چاہے وہ سگریٹ ہے، چاہے وہ حقہ ہے، چاہے کوئی بھی ایسا نشہ کہ جڑا پیون دے نال بندے دی عقل موس ہو جاندی ہے، عقل مائنس ہو جاندی ہے، وہ نشہ حرام ہے اور بالکل حرام ہے، وہ نشہ بالکل حرام ہے۔ اس واسطے میرے کریم آقا دے غلاموں، حضور نے فرمایا میں معراج دی راتی کچھ ایسے لوگ ویکھے کہ جنہاں دے ہونٹ اتنے بڑے نے کہ ایک ہونٹ انہاں دے سر دے اتوں گیا ہویا ہے، دوسرا ہونٹ زمین دے نال لگا ہویا ہے، اور انہاں دے منہ دے وچوں پیپ نکل رہی ہے، جہنم دی پیپ، ابل دی خول دی پیپ نکل رہی ہے۔ پوچھیا یا اللہ یہ کون لوگ نے؟ فرمایا اے او لوگ نے جڑ دنیا تے نشے دے عادی سن، نشہ کرتے سن، شراب پیندے سن۔ اے حضور دا دین ہے جڑا میرے تواڈے تک پہنچے ہے، اور اگے دیانتداری دے نال اسی تواڈے تک پہنچا رہے ہیں۔ اے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان میں تواڈے سامنے پڑھیا ہے، اس واسطے خدا را اس لعنت کو آپ بھی بچو اور اپنے بچیاں نو بھی بچاؤ۔ جڑے لوگ لوکاں دیاں اولاداں نو اس پاسے لگا دیندے نے، یاد رکھو او خود تے ذلیل ہوندے نے، دنیا تے بھی ذلیل نے، قبر وچ بھی انہاں دی موت اور انہاں دی قبر بری ہے، اور حشر اندر بھی وہ ذلیل ہوں گے۔ جڑا بندہ کسی نو برائی والے پاسے لگائے گا، جتنی دیر وہ برائی پھیل دی جائے گی اتنی دیر تک جتنی برائی پھیلے گی، وہ جس بندے نے انہوں اس پاسے لگایا سی، جتنا گناہ آگے پھیلے گا انہاں دے سارے دے برابر اس بندے نو گناہ ملے گا جن نے برائی نو پھیلان دے وچ کردار ادا کیتا سی۔ اے جڑا تو پوسٹ ویکھ کے برائی والی گانے دی، یہ ایسی پوسٹ جڑی حیا نہیں رہن دیندی اور بے حیائی پھیلاندی ہے، جڑا تو اگے موبائل تو شیئر کر دینا ہے، سمجھ کہ تو اپنے واسطے اگ خرید رہے ہیں۔ اگر یہی پوسٹ اگر نیکی والی ہوئے
نماز والی ہوئے، حضور دے دین والی ہوئے، انہوں اگے پھیلائے گا، جتنے لوگ عمل کرن گے تینوں انہاں دے برابر اللہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اس واسطے برائی وچ ایک دوسرے دے معاون نہ بنو، بلکہ اچھائی وچ ایک دوسرے دے معاون بنو۔ اللہ تعالی ہم سب نو دین دی سمجھ عطا فرمائے۔